ایک طرف جہاں سب کو لگتا ہے کہ شیوانش اور پرارتھنا کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے کو طلاق دے دی ہے، وہیں حقیقت یہ ہے کہ بالکل برعکس نکلتی ہے۔ آنے والے فنکشن میں سب کی نظریں اس وقت حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جب شیوانش سب کے سامنے پرارتھنا کی مانگ بھر دے گا، جیسے ہی دوبارہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا رہا ہو۔ ادھر دوسری طرف سونالیکا کے والدین بھی خیر میں پہنچ چکے ہیں اور ان کی شادی، انگیجمنٹ اور سگائی کی تاریخ طے کر رہے ہوتے ہیں، فائنل کر چکے ہیں۔ گھر میں فنکشن کی تیاری زور و شور سے ہو رہی، مگر ایک چھپا ہوا طوفان آنے والا ہے، کیونکہ اب شیوانش کا دل میں پرارتھنا کے لیے محبت جاگ اٹھی ہے اور وہ اسے محبت کو یوں ہی ختم نہیں ہونے دے گا۔ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ شادی ہو گئی تو وہ پرارتھنا کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ کہانی کا اصل دھماکہ تب ہوتا ہے جب پرارتھنا اپنے میکے پہنچتی ہے۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوتی ہے، اس کی ماں غصے کے عروج پر ہوتی ہے۔ ماں فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ پرارتھنا کو واپس شیوانش کے گھر لے کر جائے گی۔ شیوانش کے گھر پہنچ کر وہ ہوا ماں کے سامنے آ کر اپنی ساری بھڑاس نکالتی ہے اور بلند آواز میں کہتی ہے، تم لوگوں کو کیا لگتا ہے تم میری بیٹی سے اس کا حق چھین لو گے؟ جب تک میں زندہ ہوں یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بوا ماں طنزیہ انداز میں جواب دیتی ہے، خود تو طلاق دے کر گئی ہے۔ یہ سن کر پرارتھنا کی ماں سونالیکا پھنکار بھر کے کہتی ہے، ہاں طلاق دی ہے، مگر ایلیمنی کو کون دے گا؟ یہ سن کر بوا ماں کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ گھر کے ماحول میں ایک سنسنی پھیل جاتی ہے، کیونکہ سب کو پتہ چل جاتا ہے پرارتھنا میں اصل میں ایلیمنی لینے آئی ہے۔ اسی وقت شیوانش اندر آتا ہے اور پرارتھنا کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھتا ہے، کیا تم واقعی ایلیمنی چاہتی ہو؟ پرارتھنا ایک لمحے کے لیے ماں کی طرف دیکھتی ہے، پھر بالکل مسکرا کر ثابت جذبات میں صلاح دیتی ہے، اسی فیصلے کے بعد پرارتھنا کو اسی گھر میں رہنا پڑے گا، کم از کم جب تک ایلیمنی کا معاملہ طے نہ ہو جائے۔ یہ بات سونالیکا کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں ہوتی۔ اس کا غصہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور وہ دوبارہ اپنی جھنجھلاہٹ کی اظہار کرنے لگتی ہے۔ ایسے میں گھر میں ایک خاص فنکشن کا آغاز ہوتا ہے، ممکنہ طور پر جنم اٹھسی کا تہوار۔ سب روایتی رواج میں سجے سنورے ہیں، مگر سب کی نظریں ایک ہی جوڑی پر ٹکی ہیں، شیوانش اور پرارتھنا۔ پرارتھنا کا روپ اس دن نئے نویلی دلہن جیسا رہا ہوتا ہے۔ جب شیوانش نرمی سے اس کے کانوں میں جھمکے پہناتا ہے تو ان دونوں کے درمیان ایک دل چھو لینے والا لمحہ جنم لیتا ہے۔ فنکشن کے دوران جب ان دونوں پنڈت جی کے سامنے پوچھا جا کے لیے بیٹھاتے ہیں تو اچانک پنڈت جی شیوانش سے کہتے ہیں کہ وہ پرارتھنا کی مانگ بھر دے۔ سب حیرت میں ہیں اور شیوانش بنا کسی ہچکچاہٹ کے یہ رسومات ادا کر دیتا ہے۔
جیسے وہ دل سے پرارتھنا کو دوبارہ اپنی بیوی مان کر چکا ہو۔ اب سب کی نظریں اس بات پر جمی ہوئی ہیں، اس سب کے بعد سونالیکا کا کیا ہوگا؟ سونالیکا کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ کیا وہ اب بھی شیوانی سے شادی کرنے پر عمدہ ہوگی یا یہ رشتہ ختم ہو جائے گا؟ آنے والے ٹوئسٹ نہ صرف ڈرامے میں ایک نئی لہر پیدا کریں گی بلکہ ناظرین کے دلوں میں وہی جوش اور تجوش سے بھر دیں گے۔ آپ کا خیال ہے کیا شیوانی اور پرارتھنا کا رشتہ دوبارہ جوڑ پائے گا؟ حالات مزید بگڑ جائیں گے؟ اپنی رائے کمنٹس میں دیں۔ مزید ایسی سنسنی خیز خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔